بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید، احادیث اور اسلامی روایات میں تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں آباد ہوئی اور ان کی بستیاں جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں، خاص طور پر موجودہ یمن کے علاقے میں اعقاف نامی مقام پر تھیں۔ عاد کی قوم ایک انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف کرتی گئی اور سرکشی میں بڑھتی گئی۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے مختلف قوموں کو آباد کیا۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم عاد کہلائی۔ عاد حضرت نوح علیہ السلام کے ایک پوتے عاد بن ارم کی نسل سے تھی، اس لیے اس قوم کو عاد کہا گیا۔ ان لوگوں نے جزیرہ عرب کے جنوب میں اعقاف کے علاقے کو اپنی رہائش گاہ بنایا۔ ان کی بستیاں جدید یمن کے قریب تھیں اور یہ لوگ بڑی تعداد میں تھے۔ عاد کی جسمانی طاقت اور ترقی۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت اور فنی مہارت کے لحاظ سے زمانے کی ایک بے نظیر قوم تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت اور بلندیوں کو یوں بیان کیا: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کی قوم جس کی بلند و بالا عمارتیں تھیں، ایسی قوم جس کی نظیر ملکوں میں نہیں تھی۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 6 سے 8۔ ان لوگوں نے اپنے شہروں میں عظیم الشان عمارتیں بنائیں جنہیں ارم ذات العماد کہا جاتا تھا۔ ذات العماد کا مطلب ہے بلند و بالا ستونوں والی عمارتیں، جو ان کے شاہانہ ذوق اور عظمت کی علامت تھیں۔ قوم عاد شروع میں ایک اللہ کی عبادت کرتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے شرک اختیار کیا۔ ان کے درمیان بت پرستی کا آغاز ہوا اور وہ اللہ کو بھول گئے۔ وہ بتوں کے سامنے جھکنے لگے اور انہیں اپنے معبود ماننے لگے۔ اللہ نے ان کے لیے ہر طرح کی نعمتیں عطا کیں، لیکن یہ نعمتیں ان کے لیے آزمائش بن گئیں اور وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ قوم عاد کی سرکشی صرف بت پرستی تک محدود نہیں رہی، بلکہ انہوں نے نبیوں کی باتوں کو بھی جھٹلانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید کی طرف بلائیں اور شرک سے باز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور اپنے قبیلے کے نہایت ہی معزز اور نیک شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی تاکہ وہ قوم عاد کو راہ راست پر لائیں اور انہیں اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو سمجھایا کہ وہ اللہ کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار بتایا کہ اللہ کی عبادت کے سوا کوئی راہ نجات نہیں اور بتوں کی پوجا انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو دی جانے والی نصیحت کا ذکر کچھ یوں آیا: اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 65۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قوم نے عاد نے: اے ہود، تمہارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے؟ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 53۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور انہیں جھوٹا نبی کہا۔ انہوں نے اپنی طاقت اور عظمت پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہا: کیا تم ہمیں ڈراتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سورۃ الاعقاف آیت نمبر 22۔ ان کی سرکشی اور تکبر کی انتہا یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، بلکہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہماری طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی سرکشی کے جواب میں عذاب کی وعید دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ اگر وہ اپنی روش نہ بدلیں اور اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو انہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن قوم عاد نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور کہا: کیا تم ہمیں اس لیے ڈراتے ہو کہ ہم پر عذاب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 70۔ قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہونے کا وقت آن پہنچا۔ عذاب کا آغاز قحط سے ہوا، بارشیں رک گئیں
اور ان کی زمینیں سوکھنے لگیں۔ قوم عاد کو امید تھی کہ بارش ہوگی اور ان کی زمینیں پھر سے سرسبز ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی جانب سے انہیں مسلسل آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اس وقت بھی سمجھایا کہ یہ قحط اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، وہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ جب قوم عاد کی سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک شدید طوفان نازل کیا۔ قرآن مجید میں اس عذاب کا ذکر یوں آیا ہے، پس ہم نے ان پر ایک سخت تیز آندھی بھیجی ایسے دنوں میں جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہی، تو تم دیکھتے کہ وہ لوگ اس میں گرے پڑے ہیں جیسے کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 6 سے 7۔ یہ طوفان انتہائی تیز اور زوردار تھا، جس نے قوم عاد کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ان کی عظیم عمارتیں اور قلعے مٹی میں مل گئے اور ان کی قوم کے افراد ایسے گرے جیسے کھجوروں کے خشک تنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ جب قوم عاد پر عذاب نازل ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچا لیے گئے اور وہ کسی محفوظ جگہ پر چلے گئے۔ قوم عاد کی تباہی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے پیغمبر کا مذاق اڑایا۔ ان کی تباہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی نعمتیں اگر شکر اور فرمانبرداری کے ساتھ نہیں لی جاتی تو وہ عذاب بن جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں قوم عاد کے واقعے کو بار بار بیان کیا گیا ہے تاکہ انسانیت اس سے سبق لے اور اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو قرآن میں یوں بیان کیا، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، عاد اور سمود کے، ان کے بعد آنے والوں کی خبر جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے اور کہا جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9۔ اسلامی اور غیر اسلامی تاریخوں میں قوم عاد کے آثار کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یمن کے علاقے میں آج بھی ان کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے ماہر تعمیرات تھے اور اپنی عمارتوں کے لیے مشہور تھے۔ ان کی بستیوں کے آثار آج بھی جدید تحقیقات اور کھدائیوں میں سامنے آئے جو ان کی عظمت اور ترقی کی شہادت دیتے ہیں۔ قوم عاد کا قصہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور طاقتیں انسان کے لیے امتحان ہیں۔ اگر انسان ان کا صحیح استعمال کرے تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ معزز سامعین، لیکن اگر ان نعمتوں اور طاقتوں کا غلط استعمال کیا جائے، تکبر اور غرور کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی جائے تو یہی نعمتیں عذاب کا سبب بن جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں قوم عاد کے قصے کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جا سکے۔ اس قصے کو بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگیوں میں وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو پچھلی قوموں نے کیں۔ سورۃ الاعقاف میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی سرکشی اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ کر رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس کے سوا کسی پر نہیں جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ الاعقاف آیت نمبر 21 سے 23۔ اس آیت میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو واضح طور پر دعوت دی گئی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اپنی سرکشی چھوڑ دیں، لیکن قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا۔ قرآن مجید میں قوم عاد کے انکار اور غرور کا انجام تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں قوم عاد کے رد عمل کو یوں بیان کیا گیا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 70 سے 72۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو مذاق سمجھا اور اپنی سرکشی میں حد سے تجاوز کر گئے۔
ان کے غرور کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر ایک سخت اور مسلسل عذاب بھیجا۔ قرآن مجید میں قوم عاد کے عذاب کو سرسر یعنی تیز اور زوردار ہوا سے تشبیہ دی گئی۔ سورۃ الذاریات میں اس عذاب کا ذکر یوں آیا ہے، اور عاد کے ساتھ ہم نے تباہ کن ہوا بھیجی جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی بلکہ جس پر بھی گزرتی اسے چورا چورا کر دیتی تھی۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 41 سے 42۔ یہ طوفان نہایت شدید تھا جس نے قوم عاد کی عظیم الشان عمارتوں، باغات اور زراعت کو تباہ کر دیا۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت اور بلندی پر فخر کرتے تھے وہ اس طوفان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، چاہے ان کی قوم ان کی مخالفت کرے یا انہیں جھٹلائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی سال تک نصیحت کی، لیکن جب قوم نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور عذاب کو طلب کیا تو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح آیا ہے، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا انہیں سخت سزا دی۔ وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 103۔ یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ کے عذاب سے صرف وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تاریخی اور آثار قدیمہ کی تحقیقات سے بھی قوم عاد کے وجود اور ان کی تباہی کے آثار ملتے ہیں۔ جزیرہ عرب کے جنوب میں خاص طور پر یمن اور عمان کے علاقوں میں قوم عاد کی بستیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ یہ آثار ان کی عظیم الشان عمارتوں اور تہذیب کے گواہ ہیں جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ ان آثار میں وہ ستون نما عمارتیں بھی شامل ہیں جنہیں ارم ذات العماد کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ان عمارتوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کی قوم جس کی بلند و بالا عمارتیں تھیں، ایسی قوم جس کی نظیر ملکوں میں نہیں تھی۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 6 سے 8۔ ان آثار کی دریافت قوم عاد کی تاریخی حیثیت کی تصدیق کرتی ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کی نافرمان قوموں کا انجام کس طرح ہوتا ہے۔ قوم عاد کا واقعہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس قوم کو اللہ نے بے پناہ طاقت، دولت اور وسائل عطا کیے تھے، لیکن جب انہوں نے ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا اور اللہ کے احکام سے روگردانی کی تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ انسانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کی نعمتیں ایک امانت ہیں اور ان کا صحیح استعمال ہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا انجام قوم عاد جیسا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ پچھلی قوموں کی تباہی میں انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ تعداد میں ان سے زیادہ تھے اور ان کی طاقت میں بھی زیادہ، لیکن جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 82۔ یہ آیت اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ ماضی کی تباہ شدہ قومیں اپنی تعداد، طاقت اور دولت کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں، اور ان کی مثالیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں تاکہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔ قوم عاد کا واقعہ قرآن مجید میں ایک تنبیہ اور نصیحت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل، طاقت اور ترقی عطا کی، لیکن انہوں نے اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا اور اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کا مذاق اڑایا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب بھیجا اور انہیں تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی عارضی نعمتیں اور طاقتیں انسان کو دھوکے میں مبتلا نہ کریں۔ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ قوم عاد کی تباہی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی طاقتور اور ترقی یافتہ کیوں نہ ہو۔ قوم عاد کا انجام ہر زمانے کے انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں غرور اور تکبر سے باز آئیں اور اللہ کی بندگی کو اختیار کریں، کیونکہ اللہ کے عذاب سے کوئی قوم یا فرد نہیں بچ سکتا سوائے ان کے جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔
قوم عاد کا قصہ آج کی جدید دنیا کے لیے بھی ایک پیغام رکھتا ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سی اقوام اور معاشرتی طاقت اور ترقی میں خود کو لاجواب سمجھتی ہیں۔ ٹیکنالوجی، وسائل اور علم کے میدان میں بے پناہ ترقی کے باوجود اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور اخلاقی اقدار کو اسے پش ڈال دے تو وہ قومیں بھی قوم عاد کی طرح تباہی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ معزز سامعین، دنیا کی موجودہ حالت اور ماحولیاتی تبدیلیاں، جنگیں اور قدرتی آفات اس بات کی یاد دہانی ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ دنیا میں بھی آفتوں کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ قوم عاد کی تباہی آج بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ قوم عاد کا واقعہ قرآن مجید میں ایک عظیم نصیحت اور عبرت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت، دولت اور وسائل کو صرف اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی اور غرور کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہو سکتا ہے، جیسا کہ قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ معزز سامعین، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔